حي على الصلاة حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو راحت اور خوشیاں عطا فرمائے. اللہم آمین. اور بار بار مکہ مدینہ کی با ادب بازوق حاضر نصیب فرمائے. تو جی ہاں، یہ میرا حج 2025 ہے اور میں اپنے پاک پروردگار رب کریم رب ذوالجلال کی بیحد مشکور ہوں کہ اس نے مجھے حج 2025 میں حج کی سعادت نصیب فرمائی. سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں کئی روز سے حج کی تیاریوں میں مصروف تھی الحمدللہ، اور میرا یہ انتظار ختم ہوا اور میں حج کے لیے روانہ ہو رہی ہوں الحمدللہ. اور میرے ساتھ میری فیملی موجود ہے، جس میں کہ میرے تینوں بیٹے ہیں، دونوں بیٹیاں ہیں، میری تینوں بہویں اور بچوں کے ابو اور میں. اور یہ سب لوگ مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور میرے نواسہ نواسی اور پوتا پوتی بھی میرے ساتھ موجود تھے. یہ سب مجھے ایئرپورٹ کے لیے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ میں ایک ایسے روحانی سفر کی طرف روانہ ہو رہی ہوں کہ جس کی طرف ہر مسلمان کو ہوتی ہے. اور میری بھی بڑی آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت نصیب کر دے، اور میں نے بھی بہت رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں، اور الحمدللہ میری یہ دعا قبول ہوئی. امی امی اور الحمدللہ میں اپنی ساری فیملی سے مل کر اور ان کو دعاؤں سے نواز کر اپنے روحانی سفر کی طرف رواں ہو گئی. یہاں پر ہم لوگ امیگریشن بورڈنگ سے فارغ ہو گئے، اور الحمدللہ بورڈنگ اور امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس والے روم میں جا رہے ہیں جہاں پر مسافر تیاری کے لیے انتظار کرتے ہیں. تو ویٹنگ روم میں ہم لوگ جا رہے ہیں، اور یہاں پر میں اپنے گروپ کے ساتھ جا رہی ہوں. میرا گروپ جو کہ جس کا نام ہے مدرسۃ المصطفیٰ، میں اس گروپ کو میں نے جوائن کیا تھا چونکہ میں اکیلی حج کے لیے روانہ ہو رہی تھی. بچوں کے ابو کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے تھے، تو پھر میں نے ایک گروپ جوائن کیا جس میں کہ میرے بچوں نے میری مدد کی، اور وہ گروپ کا نام تھا مدرسۃ المصطفیٰ، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا گروپ تھا اور بہت اچھی انہوں نے رہنمائی کی. اور یہاں پر میں ایئرپورٹ کے اندر موجود ہوں اور لبیک پڑھتی ہوئی ویٹنگ روم کی طرف جا رہی ہوں. اور جو ایک بے قراری اور بے چینی میرے اندر موجود تھی، اس میں قدر اضافہ ہو چکا ہے، اور بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، اور یہ دعا کرتی جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام حج کے ارکان کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے کروا دے. اور اکیلے جانے کا میرا پہلا ایکسپیرینس یعنی کہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اور یہاں پر میں ایئرپورٹ کی بہت ہی اچھی مینجمنٹ کو دیکھتی ہوئی جا رہی ہوں. بہت اچھی دکانیں یعنی کہ شاپس یہاں بنی ہوئی تھی، اور پوری مینجمنٹ اپنے اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی ایئرپورٹ کی. اور ایک بہت ہی زیادہ خوشی میرے دل کے اندر موجود تھی. اور خوشی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی سعادت سے سرفراز کیا کہ جس کا میں بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی، اور ایک تڑپ میرے اندر موجود تھی. اور یقین مانو کہ مجھے اپنی قسمت پر ناز آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایفرٹس کو اور میری دعاؤں کو قبول فرمایا. اللہ بڑا رحمان رحیم کریم ہے. اور ماشاء اللہ کراچی کا ایئرپورٹ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا، اور میں بہت ہی اچھی انجوائے کرتی ہوئی اس کو جا رہی تھی ویٹنگ روم کی طرف. اور جس گروپ کو میں نے جوائن کیا تھا وہ بھی ویٹنگ روم میں پہنچ چکا تھا، اور ہماری فلائٹ کو ٹیک آف ہونے میں بھی ٹائم باقی تھا. گیٹ نمبر 24. تھینک یو. ایسکیلیٹر چل رہے گا؟ اور یہاں پر میں پوچھ کر ویٹنگ روم کی طرف جا رہی ہوں، اور یہاں پر قدم قدم پر زمینی ایسکیلیٹر موجود تھے تاکہ مسافروں کو چلنے میں آسانی ہو اور وہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو.
اور یہاں پر ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی آپ کہیں بیرون ملک سفر کو جائیں تو ایئرپورٹ کے اندر کسی کا بھی سامان اپنے پاس نہ رکھیں، اور ایئرپورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کا بہت زیادہ خیال رکھیں، یعنی کہ قواعد و ضوابط کا۔ کوئی بھی مسافر آپ کو کوئی چیز دینے کی کوشش کرے تو وہ ہرگز نہ لیں، یہاں تک کہ وہ یہ کہے، آپ کی کوئی لیڈیز ہوں کہ مجھے واش روم میں جانا ہے، آپ میرا سامان پکڑ لیں، تو وہ بھی ہرگز نہ پکڑیں، کیونکہ اس طریقے کے مسئلے مسائل دیکھے گئے ہیں کہ کوئی بھی مسافر نے کوئی دوسرے مسافر کو کوئی سامان پکڑایا اور اس کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو ہرگز کسی کا سامان نہیں پکڑیں، کتنا ہی آپ سے بات چیت ہو جائے مسافروں کی یا لیڈیز کی، بہت زیادہ آپ سے بہت ملنساری سے کوئی بات کر رہا ہو اور یہ کہے کہ بھئی ذرا میرا سامان پکڑیے گا اور میں ذرا واش روم میں سے ہو کے آتی ہوں، تو بالکل ہرگز کسی کا سامان نہ پکڑیں، اور قواعد و ضوابط کی پابندیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور ایئرپورٹ پہ انٹر ہونے کے بعد آپ کی سب سے پہلے چیکنگ ہوتی ہے، آپ کے سامان کی چیکنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ کسی کی رہنمائی لے کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے معاون ہوتے ہیں پاکستانی جو کہ وہ معاملت کے لیے ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان سے سامان اٹھوا کر آپ کنوینئر پر رکھوا سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میرے جو لگیج تھے وہ 23 kg کے تھے اور وہ مجھ سے نہیں اٹھ رہے تھے، تو وہاں کے جو معاون ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر ان کو اسی وجہ سے مختص کیا جاتا ہے کہ وہ مسافروں کے سامان کو کنوینئر پر رکھوا سکیں اور ان کی مدد کر سکیں، تو ضرور ان کی مدد لے لیں، کیونکہ وہ ایسے ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض مسافر اپنے سامان کو خود ہی کنوینئر پر رکھ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ لیڈیز ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب ان کو اسی چیز کے لیے مختص کیا ہے تو ان سے کیوں نہ رہنمائی لیں۔ تو جب میں نے دیکھا کہ مجھے سامان رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو میں نے ان کارکن کو بلایا اور کہا کہ آپ میری مدد کریں۔ ویسے تو ان کو خود ہی چاہیے تھا کہ وہ آ کر میری مدد کرتے، بس ہمارے ملک کا کچھ قانون ایسے ہی رف بھی چل رہا ہے، تو کچھ لوگ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں پوری کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے ایک بات اور دیکھی کہ جب چیکنگ کا عمل شروع تھا اور حاجی اپنا سامان چیک کروا رہے تھے، تو وہاں پر بھی ان کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا تھا اور وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور اپنی ٹرالی کو ایک دوسرے سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے تو سب کو بلا کے کہا کہ بھئی یہاں پر آپ گائیڈ کریں، آپ کے سارے لوگ کھڑے ہیں، سارے ذمہ داران کھڑے ہیں اور آپ لوگ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، تو آپ لائن تو صحیح طرح بنوائیے۔ تو میں تو بول رہی تھی الحمدللہ۔ بہرحال اپنی ٹرالی آگے لے جا کر میں نے بھی اپنا سامان چیک کروایا اور بورڈنگ اور امیگریشن سے فارغ ہو کر میں ویٹنگ روم کی طرف چل دی تھی۔ تو الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے آپ کی رہنمائی کے لیے بنائے ہیں تاکہ کچھ رہنمائی آپ کو بھی حاصل ہو سکے۔ تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اچھے کامنٹ اور لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو اس کی معلومات حاصل ہو سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ایس کے 24 کاؤنٹر کہاں پر ہے؟ اس طرف سے گھوم کے آئے، یہ آج ہی بیٹھے وہاں کہاں سے جانا پڑے یوں واپس جائیں جی اور اس طرف سے گھوم کے آئے، وہاں پہ بالکل جب یہاں پہنچیں گے نا جی شیشہ لگا ہوا ہے، اس شیشے سے اندر آ کے پھر یہاں بیٹھے۔ شکریہ، تھینک یو۔